ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام جیلانی صاحب، جن کا تعلق اٹک سے ہے، اور ہم آج یہ بات کریں گے کہ اٹک کی عوام کیا چاہ رہی ہے اور وہاں پہ کون سی جماعت زیادہ پاپولر ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم غلام جیلانی صاحب. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ غلام جیلانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو اٹک کے حلقہ کی عوام ہے وہ کیا چاہ رہی ہے؟ وہاں پہ کون سی جماعت آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ مقبول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بات یہ ہے کہ ہمارا جو حلقہ ہے نا N50 N50، اس میں 3 تحصیلیں لگتی ہیں: فتح جنگ، پنڈی گھیب اور جنڈ. تو یہ اصل میں پنڈی گھیب جو تحصیل ہے، اس میں ہمارے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب تھے TLP کے سربراہ، ان کی تحصیل ہے، تحصیل پنڈی گھیب. تو آپ کو پتہ ہے ہر سائڈ پہ تو خصوصاً ہمارے اٹک میں 5-6 جو تحصیلیں ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑی قریبی تعلق ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی وہ زیادہ جو ہے نا آج کل ہمارے حلقے میں TLP جو ہے نا اس کو دینی لحاظ سے بھی مطلب لوگ زیادہ مقبول سمجھ رہے ہیں اور سپورٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ان کو جو نعرہ ہے، اس نعرے کی وجہ سے بھی. تو باقی رہی سیاسی دوسری پارٹیوں کی بات، وہ ہمارے حلقے میں N50 میں جو بھی گورنمنٹ رہی ہے، جو بھی آئی ہے پارٹی کی حکومت، PMLN ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، PTI ہو گئی، تو ہمارے اٹک سے، اور میں اکثر یہ ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ملتان اور اٹک 2 واحد ایسے ضلع ہیں جہاں سے مطلب 2-3 منسٹر آتے ہی آتے ہیں ہر جو بھی حکومت ہو. تو اس وجہ سے ہے PMLN کا بھی، پی ایم ایل لیکن این کے وہاں پہ زیادہ اس جو ہے نا وقت وہ کون سے کینڈیڈیٹ ہیں اور سب سے زیادہ وہاں پہ پاپولر جو ہے نا وہ کون سی جماعت ہے؟ جس طرح آپ نے خادم رضوی صاحب کے حوالے سے بات کی، ڈیفینیٹلی ان کا آبائی حلقہ ہے، وہاں سے وہ ان کی جماعت جو ہے وہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے اور دی جائے گی. غالباً اس میں قوی امکان ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے TLP؟ جی بالکل بالکل، کیونکہ ہمارے جو N50 کے امیدوار ہیں ملک سہیل خان کمڑیال، وہ بھی ایک مطلب اچھے شخصیت کے حامل ہیں. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے کھنڈا گروپ کے MPA ہیں ملک اعتبار خان کھنڈا، جو ہمارے سابق MNA تھے، ملک اللہ یار خان کھنڈا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ بہت ایک شریف انسان تھے، اور کھنڈا ہاؤس کا ایک نام ہے سیاست میں. تو ملک اعتبار خان کھنڈا جو ہے نا وہ بھی مطلب بڑے شریف انسان ہیں، اور وہ پہلے MNA رہ چکے ہیں PMLN میں. تو اب دوبارہ جو ہے وہ پارٹی کی ایڈجسٹمنٹ جو ہوئی ہے تو ان کو MPA کا ٹکٹ ملا ہے. تو وہ بھی بڑا ورک کر رہے ہیں، ملک سہیل خان اور ملک اعتبار خان اور بھی. تو بالکل انہی کا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہ کتنی مقبولیت ہے اور ان کے جو امیدوار ہیں ان کا نام بتائیے گا. امیدوار ہیں ہمارے اس کے PTI کے میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی ہیں ایمان طاہر. تو میجر صاحب کی بیٹی الیکشن لڑ رہی ہے. TLP اس کا سوری PTI کا ہے، لیکن PTI کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے N50 کے امیدوار ہیں ایمان طاہر صاحب، وہ پہلی دفعہ ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں. پہلے ان کے والد صاحب الیکشن لڑتے تھے، میجر طاہر صادق صاحب. تو وہ اکثر کام ادھورا ہی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ ہمارے حلقے سے وہ مشرف دور میں بھی رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی اتنے خاص کام نہیں کروائے. تو دوبارہ وہ اب ضمنی الیکشن میں انہوں نے سپورٹ کر دی تھی ملک سہیل خان کمڑیال کو PMLN پہ. تو وہ پھر انہوں نے مطلب حلقہ چھوڑا تھا عمران خان کے کہنے پہ. تو وہ مطلب عوام ادھر کی ادھر ہی ہے. تو عوام کی جو ہے نا آپ کے وہ کہنے کا یہ کوئی مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ اٹک کے حلقہ میں گر کافی چکا کم ہے. دکھائی دے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ماضی کی جو بالکل حکومتیں ہیں اسے آپ مطمئن نہیں ہیں کہ وہاں پہ وہ ترقیاتی جو کام ہونے چاہیے تھے جس طریقے سے وہ نہیں ہو پا رہے. تو نہیں ابھی ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں کہ ہو جو پا رہا. ووٹر ہے وہ کتنا باشعور ہے؟ ووٹر کیا سمجھتا ہے کہ کون سی جماعت اس وقت جو پاکستان کی تقدیر ہے وہ بدلنے جا رہی ہے؟ سر ووٹر کی جہاں تک بات کی جائے تو ووٹر PMLN کو ہی زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں اور خود بھی مطلب ظاہر نظر آتا ہے کہ جتنی پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، اگر اس میں سے نواز شریف کا دور نکال لیا جائے
تو پیچھے بچتا کوئی چیز نہیں ہے. مطلب نواز شریف نے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں زیادہ، موٹر ویز دیکھ لیں، سی پیک دیکھ لیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ میاں نواز شریف نے اپنے دور میں ختم کی ہے. ٹھیک ہے، تو کافی کام ہے. تو وہ زیادہ ووٹر جو ہے وہ زیادہ پی ایم ایل این کو ترجیح دے رہا ہے اچھا، ووٹر سیاست آپ کے کہہ رہے ہیں حساب کہ سے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، لیکن جی 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 جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، جو یوتھ ہے، وہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے تقریباً 90% جو اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ سر بالکل اس کا پی ٹی آئی کا گراف جو ہے نا وہ گر چکا ہے. یہ غلط باتیں ہیں کہ جی مطلب ینگ جو ہے وہ نہیں، وہ کس ووٹ وجہ سے زیادہ گر ہوگی پی چکا ٹی ہے؟ آئی. ایک جو لیڈر جیل کے اندر بند ہے، جو اپنے بیانیے پہ ڈٹا ہوا ہے، جس نے یہ کہا کہ میں پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں، میں انصاف کے نظام کو بدلنا چاہتا ہوں، کیا لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ سر بالکل، لیکن ان کی کوئی ایک بات سچ ثابت نہیں نہ ہو رہی. مطلب انہوں نے بات بات کا ٹرن لیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے یو ٹرن جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور وہ کرتے بھی اسی طرح ہی ہیں. تو حالانکہ انہوں نے تو جب یہ اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت ان کا نعرہ تھا خان صاحب کا کہ جی میں درزی کو بھی ٹکٹ دوں گا، ٹھیک ہے جی میں موچی کو بھی ٹکٹ دوں گا، میں سائیکل والے کو بھی ٹکٹ دوں گا. تو کس کو انہوں نے دی ہے؟ سارے سیاستدان ہی انہوں نے اکٹھے کیے تھے. تو وہ تو ماضی کی مطلب ہر کہ جماعت سے غریب غلطیاں کی ہوئی ہیں غلام جیلانی صاحب. ماضی میں جی جتنی جماعتیں بھی ہیں سب سے غلطیاں سر زد ہوئی ہیں. ایک عمران خان صاحب ہی نہیں، ان کے بعد کتنا ہی ٹرنیور آیا. 3 ساڑھے 3 سال کی دور حکومت ان کی رہی ہے، اس میں بھی کووڈ تھا، باقی مسائل تھے. وہ تو سر بالکل ٹھیک ہے، لیکن 3.5 سال میں بھی تو انہوں نے کچھ کیا تو نہیں ہے نا. اگر کچھ کیا ہے تو دکھائیں کیا کیا انہوں نے. تو نواز شریف صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کا منشور ہے، جو نعرہ ہے، جو بیانیہ ہے، جو آپ کے حلقے سے جو نون لیگ کے جو امیدوار وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کا بیانیہ کیا ہے اور وہاں پہ کیا وہ آپ لوگوں سے کیا عہد و پیمان ہے کہ الیکشن کے بعد وہ آپ لوگوں کو یہ وہاں پہ سہولیات دی جائیں گی؟ سر وہ ہمیں تو ہمارا حلقہ ہے اور ہمارے مطلب آباء و اجداد سے ہم جانتے ہیں سیاستدانوں کو، سیاستدان ہمیں جانتے ہیں. تو وہ وعدہ کوئی بھی نہیں کرتے. وہ سیدھی صاف بات کرتے ہیں کہ یار اگر آپ نے ووٹ دیا ہمیں، ہم جیت گئے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں پہنچ گئے، تو ہم نے جو پہلے آپ کے کام کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد جو رہتے ہیں وہ بھی کریں گے. اور میں اپنی بات کروں کہ ہمارا جو حلقے کا ایم پی اے ہے امیدوار ہے ملک اعتبار خان کنڈا، وہ ایک بہت شریف انسان ہے اور وہ عوامی خدمت کرتے ہیں اور لوگوں کے کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے پیپلز جی، پارٹی کی ہمارے کیا گاؤں میں بات ہے؟ انہوں نے بڑے کام کرے. پیپلز پارٹی ماضی کے اندر کافی مقبول رہی ہے اٹک کے اندر، تو وہاں پہ اس کی کیا اس وقت مقبولیت کا کیا گراف ہے؟ سر پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے جو ڈویژنل صدر ہیں میرے بہت ہی اچھے قریبی دوست بھی ہیں. میرا ان سے اچھا تعلق بھی ہے. سردار سلیم حیدر خان جن کا تعلق تحصیل فتح جنگ کے گاؤں ڈرنال سے ہے، تو وہ زیادہ تر ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جو مطلب ان کو خوش آمد کریں. تو میں ان کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے اور میں ان کے ساتھ پی پی میں رہا بھی ہوں، لیکن ان کی کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جی مطلب وہ جس بندے کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے اسی کے ساتھ مطلب وہ کوئی قربانیاں نہیں ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، مطلب ان کا یہ نہیں ہے. تو پی پی کا اٹک میں اس وجہ سے گراف ڈاؤن ہے کہ اگر وہ جی میرٹ پہ اور انصاف پہ پارٹی کے ورکروں کو ساتھ لے کے چلیں تو بن سکتی ہے ان کی بھی اچھی جی، خاصی بہت ووٹ شکریہ، نکل بہت سکتی ہے شکریہ پی پی غلام کی. جیلانی صاحب. ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ غلام جیلانی صاحب جو اٹک سے ہم نے ان کی رائے لی، اور خاص طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک کی جو ضلع اٹک ہے وہاں پہ جتنا بھی ترقیاتی کام ہوئے ماضی کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرائے، اور اس کا گراف کافی وہاں پہ اونچا گراف دکھائی دے رہا ہے، اور یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ الیکشن آسانی کے ساتھ جیت جائیں گے. تو ناظرین، یہ ہمارا جو تجزیہ کرنے کا مقصد تھا، یہ مختلف پاکستان سے مختلف شہروں سے لوگوں کی رائے لی جائے، وہاں پہ جو معتبر لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ وہاں پہ کون سی پارٹی کس وقت اس وقت جو ہے نا مقبولیت اس کی ہے. اور جس طریقے سے پورے پاکستان میں ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو دی جا رہی ہے، کیا واقعی اس کے اندر بھی صداقت ہے یا یہ محض ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ تو اس میں ہم نے آپ کے سامنے رائے رکھی، اس پہ آپ جو ہے وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں اور تجزیہ کر سکتے ہیں. تو آپ کی رائے کا بھی ناظرین ہمیں انتظار رہے گا. تو بہت شکریہ غلام جیلانی صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے
اللہ حافظ.